اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 45 اور خطبہ نمبر 46۔ تو آج ہمارے پاس کتاب ہے نہج البلاغہ اور ترجمہ ہے ہمارے پاس علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا۔ نہج البلاغہ سے متعلق جتنے بھی خطبات ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں 45 سے پیچھے، اس سے متعلق آپ اس چینل پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس چینل کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مواد اپنے چینل پر اپلوڈ کروایا۔ خطبہ نمبر 45۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نہ امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے، نہ اس کی عبادت سے کسی کو عار ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے، اور نہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے بہر صورت نکلنا ہے، اور یہ دنیا شیریں و شاداب ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 45 دنیا سے متعلق ہے۔ دنیا سے متعلق امیر المومنین کے اور بھی نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبے ہیں، لیکن اس کے اندر جو دنیا سے رغبت، دنیا سے محبت کی جو حضرت علی نے اشارہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یہ دنیا شیریں و شاداب ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر ہو توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ اور آج کل کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیمار نہ پڑیں، لوگ چاہتے ہیں وہ جمع کریں، اور پھر آخرت میں قبریں ان کا پہنچ ہی جاتے ہیں انسان۔ خطبہ نمبر 46۔ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو قصد کیا تو یہ کلمات فرمائے: اے اللہ، میں سفر کی مشقت، واپسی کے اندو و اہل و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔ سفر و جزر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے پیچھے چھوڑ جائے وہ ساتھی نہیں ہو سکتا، اور جسے ساتھ لیا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ابتدائی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معقول ہے کہ امیر المومنین نے ان کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فرما کر اسے نہایت احسن طریقے سے مکمل کیا، اور وہ اضافہ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا سے لے کر آخر کلام تک ہے۔ تو یہ تھا خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 46۔ تو یہ دونوں خطبے ایک دنیا داروں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ خطبہ نمبر 45 تو جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس کو ضرور سمجھے کہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔